للہ سیدی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان سبحان اللہ. ہست سرا پرد حسن قدیر سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ. وقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی نبی اکرم و محتشم مجسم شہنشاہ اعظم رحمت للعالمین رؤوف رحیم احمد دے سبحان اللہ. احمد بے احمد مجتبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کی ذات پاک پر دل کی تہگرانی کے ساتھ محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ جھول جھول کر ضرور شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا شفاءنا بلغ الغراب كماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اور سامعین محترم عزیزم مہمان گرامی تمامی، شاید اتنے لوگ بھی نہ آتے، کم آتے. کیوں آتے ہیں؟ محفل سننے کے لیے ہیں یا اللہ کی رضا کی خاطر ہے یا اللہ کی خوشنودی کی چند ہے. باقی کوئی آیا تویز لینے کے لیے، کوئی دم کروانے کے لیے، کوئی کام کے لیے، کوئی کام کے لیے. مزہ تو یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پاک ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارا وجود زبان پاک ہو جاتی ہے، ہمارا شریر پاک ہوتا ہے. جس کی قدرت کے کرشمے کے صدقے ہم گندم کھا رہے ہیں، جس کے قدرت کے کرشمے کے صدقے ہم پھل کھا رہے ہیں، جس کے قدرت کے کرشمے کے صدقے ہم گوشت کھا رہے ہیں حلال، جس کے قدرت کے کرشمے کے صدقے ہم سانس لے رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سونگھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم پکڑ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم دھڑکن ہماری دلوں کی ہے، دماغ شکر ہے صحیح چلتا ہے، پاگل نہیں ہے. ان کے اللہ یہ سب چلا رہا ہے، ان کے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں. اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ اگر صرف محفل میں آئیں تو جو ہمارا کام ہم نے گھر بیٹھ کے سوچا ہے وہ بھی ہمارا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. میں صرف یہ چند 2-4 وقت صرف حضور کی محفل میں حقیقتاً بیٹھے ہیں. کیوں کہ میں عیاں کروں گا، کیا لالچ ہے؟ آپ مجھے کچھ پیسے دیتے ہیں یا میں تم سے پیسے لیتا ہوں، یا کوئی لالچ، یا میں نے تمہیں کچھ دینا ہے نہیں، یا تم نے مجھ سے کچھ لینا ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر حضور کا فرمان ہے ایک بھی حدیث تم کو آتی ہے اپنے گھر لوگوں کو بتا، گھر والوں کو بتا، کوئی نہیں سنتا تو دیوار کو بتا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. میں تو اس لیے یہ عیاں کرتا ہوں کہ کوئی ایک بھی حدیث یاد کر لے گا، ایک بھی حدیث پر گامزن ہو جائے گا، ایک بھی حدیث اسے یاد رہ جائے گی، حضور مجھے بخش دے اور میرے اوپر خاص توجہ نظر فرمائیں گے کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا غلام ہے، یہ قرآن حدیث لوگوں کو عیاں کرتا ہے کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی نہ کوئی حدیث بیٹھ جائے. بخشش وہ بھی بخشا گیا، جو عیاں کر رہا ہے وہ بھی بخشا گیا. اس لیے حضور کی حدیث مبارک ہے عالم دین کو دیکھنا ہی میرا دیکھنا ہے. جو عیاں کرتا ہے حدیث قرآن اس کو دیکھنا ہی حضور کا دیکھنا ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پاک ہیں، جس کے اوپر قرآن آیا ہے ہم پڑھتے ہیں ثواب ہوتا ہے. جس کے اوپر نماز آئی ہے ہمارے اوپر تو نہیں آئی، حضور پر آئی ہے، ہم پڑھتے ہیں
ہمارے اوپر فرض حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا تم پر فرض ہو گئی۔ اللہ نے تحفہ اپنے محبوب کو دیا جب سرکار معراج پر گئے، ہم تو معراج پر گئے ہی نہیں، ہمیں کیسے تحفہ ملا؟ یہ حضور کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں عطا کر دی۔ لو کبیرہ ہوں گے تم سے، صغیرہ ہوں گے، پڑھو بے حیائی سے بچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیسی ہم خوش قسمت امت ہیں حضور کہ سرکار نے ہمیں جو جس کو تحفہ ملے وہ بندہ تحفہ آگے دیتا ہے؟ حضور کو تحفہ ملا نمازیں، انہوں نے ہمیں دے دی۔ حضور کو تحفہ ملا حج، حضور نے ہمیں دے دی۔ حضور کو تحفہ ملا نماز، روزے، حضور نے ہمیں دے دیا۔ حضور پر گلدستہ ہے دور، ہمیں مل گیا۔ یعنی کہ جو انعام حضور کو ملے وہ ہمیں عطا کر دیے۔ اس سے ثابت ہوگا جو حسین کا انعام ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، اللہ اس کے محبوب نے ہمیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھیں خدمت الوداع پر سرکار نے فرمایا، اے لوگو ہم تمہارے ہاں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میری طرف توجہ کیجیے گا۔ اے لوگو ہم تمہارے ہاں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک اپنا قرآن، دوسری اپنی آل۔ ان کو قرآن کو اور میری آل کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ رسیاں ڈال لو، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل و جان سے ان سے محبت کرو، الفت کرو، ان کا ہی نام لو۔ جن پنچن نال پیار نہیں، کلمے دا اعتبار نہیں۔ حضور نے کالی کملی اوڑھی اور بلایا، اے نا علی لبیک آقا ادھر آؤ۔ آ گیا، آپ نے کالی کملی اٹھائی، اندر لے لیا۔ اے نا عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ عطیہ زکیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ادھر آؤ۔ آئے، آپ نے کالی کملی اٹھائی، اندر لے لیا۔ اے نا حسن مجتبیٰ لبیک آقا ادھر آؤ۔ آئے، آپ نے کالی کملی اٹھائی، اندر لے لیا۔ اے حسین شہزادہ کونین، جب حسین کا نام لیتے ہیں تو ٹھر جاتے ہیں۔ کالی کملی اٹھائی، ادھر آئے، آپ نے کالی کملی نیچے کی، اندر آ گئے۔ آپ نے اپنا چہرہ باہر نکالا، ان کے چہرے باہر نکال کے ہم ہیں پنج تن۔ سبحان اللہ۔ ہم ہیں پنج تن۔ یہ ہے وجود۔ تو دیکھیں حضور نے کسی صحابی کو نہیں بلایا، کسی تابعی تبع تابعی کو نہیں بلایا، کسی فرشتے کو نہیں بلایا، کسی جنات کو نہیں بلایا، کسی اور چیز کو نہیں بلایا، جن سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ بے شک، یقیناً حضور محبت کریں، واہ واہ، حق بنتا ہے نا، انہوں نے محبت کریں۔ بے شک۔ آپ نے بہت محبت کی۔ وہ حسین جو تیسرے امام ہیں، غور کیجیے گا، جو تیسرے امام ہیں، پہلے حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ، اللہ اسد اللہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ یہ رات دنیا کسی نے بندہ شیر آکھے انہا کیا کہنا، تے جیڑا بندہ دنیا کوئی ان شیر آکھے چاہ انہا کیا بات، اگر جس کو خدا فرما رہا ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، جنوں رب آندا پیا ہے میرا شیر ہے، جنوں اسی آکھی وہ بڑا تڑ جاندا ہے، تے جنوں رب آکھے اندا کی مقام ہوئے گا۔ یہ سارا دا حق ملاقمین آئے، اسی کسی نے آگے تو شیر ہیں، انہیں ساریاں نیشے کو جڑی ریڑھی لگی ساریاں اڑا دنیا۔ جنوں اللہ ہمیں شیر، او جنوں چاہے اٹھاوے، جنوں چاہے بواوے۔ بے شک، بے شک۔ غور کر لو۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسد اللہ اول ہیں امام، حسن مجتبیٰ دوسرے ہیں امام، حضرت امام علی مقام حضرت پیر امام حسین تیسرے ہیں امام۔
میرے بھائیوں، امام حسین وہ ہستی ہیں جو اماموں کے باپ ہیں، ایمہ امام کے والد گرامی ہیں، ان کے باپ ہیں، یعنی کہ آپ سے امامیت شروع ہوئی، سبحان اللہ آپ سے تمام امام شروع ہوئے۔ چوتھے حضرت امام زین العابدین ہیں، پانچویں حضرت امام باقر ہیں، چھٹے حضرت امام جعفر صادق ہیں، ساتویں حضرت موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں امام علی رضا ہیں، نویں علی تقی ہیں، دسویں علی نقی ہیں، گیارہویں حسن اصغری ہیں، تمام ان کے بیٹے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ تو باپ کون ہویا؟ سبحان اللہ حسین پاک ہویا۔ بے شک ہلے جڑے اونے نے انہاں دا بعد ذکر کر لیتا۔ دیکھیں جو 11 آ چکے ہیں ان کے باپ کون ہیں؟ ان کے باپ مولا حسین ہیں، تیسرے امام ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، امام حسین شہزادہ کونین کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اماموں کے باپ ہیں اور امام ہی آپ کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ تو جو ہے واہ 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 آپ اماموں کے باپ باپ ہیں اور امام ہی آپ کے باپ ہیں جو حیدر کرار ہیں۔ سبحان اللہ امام ہی آپ کے بھائی ہیں جو حسن مجتبیٰ ہیں۔ سبحان اللہ جو تمام اماموں کی ماں ہے، جو جنت خاتون ہیں، جو تمام جنت والوں کی سردار ہیں، عابدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اماں پاک ہیں۔ کیا ماں کی شان، کیا باپ کا مقام، سبحان اللہ کیا ماں کی شان ہے، کیا باپ کا مقام ہے۔ ان کے صاحبزادے امام عالی مقام ہیں، امام حسین شہزادہ کونین، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ آپ کا لقب شہید ہے۔ سبحان اللہ جب بھی آپ کہیں جایا کرتے تھے، حضور صاحب میں ہویا کرتے تھے نا، تو آپ فرماتے تھے وہ شہید جا رہا ہے۔ سبحان جب اللہ قریب آتے تھے حضور گلو سے بوسا کرتے تھے امام حسین پاک کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین شہزادہ کونین کے گلو سے بوسا کیا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ شہید ہے، اور کسی گلی سے گزرتے تو صحابہ دیکھ کر کہتے تھے وہ شہید جا رہا ہے۔ سبحان اللہ دسو مورے پھڑکنے وا پڑھتے شیعہ کیوں نہیں مندے؟ حضور فرماتے وہ حسین یہ شہید ہے، اور صحابہ کرم کہا کرتے تھے حضور نے فرمایا وہ شہید جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اور آپ کا ایک اور لقب بھی ہے سید۔ واہ 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 یہ بھی آپ کا لقب ہے، سردار۔ یاد رکھنا، سید سردار، اور سب سے بڑا سردار جس پر اللہ راضی، جس پر علی راضی، جس پر حسین راضی، جس پر غوث پاک راضی، ہاں جس پر قطب علی شاہ راضی، جس پر شیرن پاک راضی، جس پہ امام جلوی سرکار راضی، وہ کون ہے؟ شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین ہے۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد، 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 زندہ باد۔ دیکھو جو پیارے ہیں ان کا نام لے رہے ہیں، ایتے اور بھی تو جواکڑ ودے ہوئے نے، پیر بنے پھر دے۔ اصل میں پیر ایک ہی ہے، جنہوں نے ہمیں یہاں بٹھا دیا وہ حسین ہے، یہ شبیہ حسین ہے۔ سبحان اللہ بے شک اتنے کوئی بھی نہ بیٹھا ہوندا، حالے بھی لوگ آندے نے بٹوਆਂ دا دربار۔
تو اللہ کے بندہ ملے اندر ہی اللہ بٹوا مگا نہیں وہ سرکار دے غلام نے یہ دربار پیرا دا بے شک مقصد کیا ہے کہنے کا جس طرح میرے آقا نے یہ دربار اور ہر چیز بٹھا دی اسی طرح حسین پاک نے تمام مسلمانوں کو بچا لیا سبحان اللہ بے شک آپ کا لقب سید ہے آپ کا لقب شہید ہے ایک اور آپ کو بات بتا دوں ذہن میں آ گئی امام حسین شہزادہ کونین نواسہ رسول فضل علی المرتضیٰ لخت و جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ 6 ماہ کے بطن مبارک میں تھے پیٹ میں تھے تو 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے آل ورلڈ میں جو 6 ماہ کا بچہ ہو نہیں بچتا ڈاکٹری اصول کے مطابق 6 ماہ کا بچہ نہیں بچتا امام حسین شہزادہ کونین اور دوسرے حضرت یحییٰ بن زکریا ایک نبی اور ایک اماموں کا امام سبحان اللہ ایک نبی ہے اور ایک اماموں کا امام ہے جو 6 ماہ کے بعد پیدا ہوئے اور 6 ماہ کے بعد جب تشریف لائے ظہور پذیر ہوئے اور تندرست رہے اور صحیح رہے حسین پاک ہوئے سبحان اللہ دوسرے نبی ہیں یحییٰ بن زکریا یاد رکھنا یہ میری بات ایک وہ نبی تھا یحییٰ بن زکریا دوسرے امام حسین پاک ورلڈ میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو 6 ماہ کا ہو اور بچ جائے نہیں بچتے مر جاتے ہیں امام علی مقام کی آنا آئی ہیں تو پہلے کرامت دکھا دی سبحان اللہ بے شک لائی ہیں تو کرامت دکھا دی امام حسین شہزادہ کونین حضرت ہی امام حسین بے شک وہ حسین جو حضور کی حدیث پاک ہے الحسین منی وانا من الحسین مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بھائیوں نانے سے دوتا تو ہوتا ہے دوتے سے نانا کیسے ہوا نال اشارے سمجھ گئی خبر خداری حضور کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ میرا حسین دین کو بچائے گا سبحان اللہ میرا پیارا میرا یار میرا دلدار میرا سوہنا دین کو بچائے گا اس لیے جب بچائے گا میں اس سے ہوں گا واہ 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 سبحان اللہ اور یہ بھی حضور کی حدیث پاک ہے یا یوں ہاتھ اٹھائے دیکھو میری طرف یوں ہاتھ اٹھائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم یا الہی جو حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا سبحان اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے کیا ثابت ہوا حضور کی حدیث مبارک ہے ہاتھ اٹھائے یا الہی یوں ہاتھ اٹھائے یا الہی جو حسین سے محبت کرے اس سے محبت کرنا سبحان اللہ پھر اگر میرا ضمیر مانتا ہے اس سے کیا مطلب ہے یا الہی جو حسین سے محبت کرے اس سے محبت کرنا میرا دل مانتا ہے کہ آپ کا فرمان کا یہ مقصد ہے جو حسین سے بغض رکھے یا الہی اس سے تو بھی بغض رکھنا سبحان اللہ دین دیتی اللہ ناراض ہو گئے اللہ اکبر جس سے عام بندہ ناراض ہوئے تو پتہ نہیں کی دھوڑ پٹ دینا پتہ نہیں کی کرتا ہے تے جس سے اللہ ناراض ہو جاوے اور حسین اگر راضی تو اللہ راضی حسین ناراض تو اللہ ناراض امام علی مقام حضور کا فرمان ہے یا الہی ہاتھ اٹھا کر دعا کی جو حسین سے محبت کرے یا الہی آپ بھی اس سے محبت کرنا پھر حضور کی حدیث پاک غور کیجیے گا میرے سامنے آ گئی میں عیاں کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسین سے بہت محبت کرتے تھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حسین کیوں ہے نام
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور امام علی مقام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کمرے میں گئے. جب کمرے میں گئے تو کمرے میں اندھیرا تھا. تو جب داخل ہوئے لائٹ نہیں تھی، رات والی وہ اندھیری راتیں تھیں. دوسرا تیسرا کمرہ تھا، وہ دروازہ بند تھا. جب حضور اندر داخل ہوئے تو امام حسین شہزادہ کونین کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا. سبحان اللہ. آپ کی رخساریں چمک رہی تھی. حضور نے فرمایا یہ ہے حسین. سبحان اللہ. یعنی کہ حسین سے حسین ہے اور حسین سے حسین ہے. سبحان اللہ. حسین سے حسین ہے اور حسین سے حسین ہے. یعنی کہ علیہ السلام. میرے بھائیوں، حسین وہ ہستی ہیں امام علی مقام جو پیروں کے پیر ہیں، جو پیری عطا کرنے والے ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، امامیت عطا کرنے والے ہیں، جو فقیروں کے فقیر ہیں، فقیروں کا فقیری دینے والے ہیں، جو کتبوں کے کتب ہیں، جو کتبوں کو کتبیت دینے والے ہیں. وہ آپ کا غوث پاک پیرانے پیر کے بھی باپ ہیں. سبحان اللہ. آپ تو تمام کے باپ ہیں. حسین کا کیا کہنا. وہ حسین میرے بھائیوں، اس لیے آپ کا نام حسین ہے کہ حضور بہت خوبصورت تھے اور آپ کے چہرے رخساروں سے کرچیں نکلتی تھیں، پیشانی سے لائٹیں نکلتی تھیں، نور کی اتنے حسین ہیں. سبحان اللہ. متھے نہیں آندا جندہ نانا موجود ہے تو پتر کی بھی موجود نہیں. بے شک. حضور اتنے حسین ہیں. اب دیکھو، ایک دفعہ سرکار تشریف فرما تھے، میرے ذہن میں بات آ گئی. تو حسن مجتبیٰ امام حسین شہزادہ کونین آپس میں کشتی کر رہے ہیں. وہ آپس میں کشتی کشتی کر رہے ہیں. سرکار دیکھ رہے ہیں تو تبسم فرماتے ہیں. اچانک آم آئے حسن، حسین کو پکڑ لو. پھر آپ نے آئے حسن، حسین کو پکڑ لو. آبدہ زاہدہ مخدومہ معصومہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ فرمایا اے آقا، وہ کشتی کر رہے ہیں، آپ امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین کو نہیں فرماتے، وہ چھوٹے ہیں، حسن مجتبیٰ کو فرما رہے ہیں اے حسن حسین کو پکڑ لو. آما میں دیکھ رہا ہوں جو جبریل ہے وہ بھی تو حسن کو کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میرے بھائیو ذرا غور سبحان اللہ. کرو. سبحان اللہ. واہ واہ. جنو جبریل آندا پہ آئے اے حسن مجتبیٰ حسین نو پھڑ لو. جبریل دی ڈیوٹی کیس لگائی؟ وہی آمدی کس تے نبی. ایتھے جبریل دی ڈیوٹی لگی واہ واہ. اللہ لائی کہ حسن نو کہے حسین نو پھڑ لوے. اس سے حضور بھی فرما رہے تھے اے حسن حسین کو پکڑ لو. واہ واہ. اس تو کیا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس واسطے جبریل نو کیا کہ حسن نو کیا حسین نو پکڑ لوے. تے حضور نے اس واسطے حسن نو فرمایا کہ حسین نو پکڑ لا. اس واسطے آکھیا جڑا حسین نے محبت کرسی او بخشی جاسی. سبحان اللہ. رب جانے یا حسین جانے. رب جانے یا حسین. واہ واہ. وہ حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حسن مجتبیٰ، ناف سے لے کر سر کی چوٹی تک اس امام حسن مجتبیٰ اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخن تک امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کیا جائے. سر سے لے کر ناف تک حسن مجتبیٰ، ناف سے لے کر امام حسین شہزادہ کونین کے پاؤں کے ناخن تک دونوں شہزادوں کو ملایا جاتا تھا. حضور کی شبیہ بنتی تھی. سبحان اللہ. سرکار کی صورت میں دونوں شہزادے ہیں. سرکار کی صورت میں حسن پاک بھی ہیں، سرکار کی صورت میں حسین پاک بھی ہیں. میرے دادا پاک فرماتے ہیں دال دو ہیں افضل شہزادے، نور سرور نبی دے لال علی دے، لخت جگر خاتون قیامت عاشق پاک جلی دے شان مجید دے. اول حسن مبارک ثانی پاک حسین شہید آل مجید. غلام محمد
جو کوئی منکر او مردود یزید شمر پری حسینیت زندہ باد 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 قبلہ عالم حضور نے اذن پاک 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 زندہ باد اب دیکھو میرے بھائیوں، سر سے ناف تک حسن مجتبیٰ، ناف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، دونوں شہزادوں کو اکٹھا کیا جائے حضور کی صورت بنتی تھی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، دونوں شہزادے تھے نا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا یہ تصویر۔ واہ 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 حضور دیکھیں نا، جن کا یہ صورت ایسی اعلیٰ ہے، کیسی نینے پاکے ہیں، کیسے رخسار پاک ہیں، کیسی پیشانی ہے، کیسے ہونٹ مبارک ہے، کیسے سرکار کے نوری پاک ہے، کیسے حضور کے آبرو ہیں، کیسی پلکیں ہیں، کیسے سرکار کی ریش مبارک سے مبارک ہیں، یعنی کہ انہوں نے ویکھ کے کہ سانو پتہ لگتا اسی کہ حسین کی ہو جائے۔ سبحان اللہ اگر شبیہ حسین جی ہیں تو وہ حسین کیسے ہوں گے؟ یہ حسین اور حسین اور خوبصورت اور اعلیٰ اور اولیٰ، جن کی صورت والے ایسے حسین ہیں، یعنی کہ ایک ہی صورت ہے، اللہ و نبی و علی جکے دا نیم، سوگند بنام حسین ابن علی، قسم ہے مجھے امام حسین شہزادہ کونین کی، نہ کوئی اللہ جیسا ہے، نہ کوئی علی جیسا ہے، نہ کوئی نبی جیسا ہے، نہ کوئی میرے پیر جیسا ہے۔ سبحان اللہ حضور نے اذن پاک زندہ باد حضور نے اذن پاک زندہ باد قبلہ عالم 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 حضور نے اذن پاک زندہ باد وہ حسین علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے تمام صحابہ ہیں، سید صحابہ ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار امامت کروا رہے ہیں جو امام الاولیاء، امام الانبیاء ہیں، امام نبیوں کا امام، صحابہ کا امام، ہر ایک کے امام۔ سبحان اللہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں، ادھر سے امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش پاک پر چڑھ گئے، کمر پر چڑھ گئے اور زلف پاکوں کو پکڑ لیا، لگام بنایا۔ کل کی چیسی گیا سے نا ساری مرید ہے، درویش نہیں، اللہ والی، بڑی محبت والی، بڑی عشق والی، بڑی پیار والی، بڑی درد والی، بڑی الفت والی، بڑی سمجھدار، بڑی عقل والی، بڑی شعور والی، بہت ہی محفلیں کرانے والی، محفلیں سجانے والی، اور اللہ کے حبیب کے ساتھ عشق کرنے والی، اپنے پیر کے ساتھ عشق کرنے والی، اللہ والی، اس نے ہمیں کل بلایا۔ وہ نا محفل تھی، وہ وہاں مجھے بلایا، اس نے ایک بگی منگوائی ہوئی تھی، مجھے وہ بات یاد آ گئی، بگی منگوائی ہوئی تھی، وہ نا آگے گھوڑا تھا بڑا زبردست، وائٹ سفید، واہ 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 واہ، ایک بگی تھی پیچھے، مجھے اس نے اوپر بٹھایا، میں بیٹھا، وہ آگے اس نے چلایا، میں کہ ٹھہر جا، مینوں واگن کھولن دے، پورا ارتغل بنن دے۔ سبحان اللہ واہ واہ وہ جناب علی میں مڑ واگا کھولیاں، کھول کے میں کہا میرا پوت تم ہی آ جاؤ تا، وہ اللہ والی بھی آ گئی، میں واگا پھد لیاں، میں چھڑ بجاواں گلیاں چ بجا کڈیے، وہ ہاں جو گلیاں، وہ بھائی اس موقع کوئی چھڈیا کوئی نہ، میں کہ کوئی چھڈ کے ویکھ تینوں دسیے بجدا کیویں کوڑا، کیونکہ جویں علی بجاندا تے اوندا بیٹا اوویں انہاں دا غلام بھی بجا کے دکھا۔ سبحان اللہ
امام علی مقام گھوڑے چڑھے اس واسطے وہ مینو جس میں بی بی لے کے چڑھایا نا کہ میں اتنے چڑھیا کہ مینو نہ یاد آ گیا میرے پیر حسین بھی تو گھوڑے سے چڑھے سبحان اللہ حضرت علی مرتضیٰ بھی گھوڑے سے چڑھے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹھی پہ بھی چڑھے نے گھوڑے سے بھی تشریف آپ نے سواری کی یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ حضور کی سنت کل وہ اللہ والی نے سنت کروا دی سبحان اللہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام پیچھے پڑھ رہے ہیں حضور سجدے میں ہیں ادھر سے حسین تشریف لے آئے امام حسین شہزادہ کونین آپ حضور کے اوپر آ گئے اور زلفوں کو پکڑ لیا اور وہ آگے بنا لی وہ حسین کا کیا مقام ہے امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین آپ نے حضور کے زلفوں کی باغیں بنا لی پکڑا ہوا ہے سرکار سر لگوئی ہیں سجدے میں ہیں اللہ کی نماز ادا کر رہے ہیں اوے میرے دوستو اللہ کی نماز کو آگے کر دیا حسین کی عزت کو اور آگے کر دیا سبحان اللہ نماز کو پیچھے کیا نہیں تے اٹھی باندھے حضور تے مختار کول نے بے شک اٹھ بہندے تمام بھی اٹھ بہندے امام حسین پاک تھلے تشریف لے آندے حضور نے حسین پاک نو نہیں اتاریا بے شک اللہ دی نماز دے ذکر بلند زیادہ کرتے سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی سبحان ربی اعلی 70 مرتبہ حضور نے پڑھیا سبحان اللہ پھر امام حسین شہزادہ کونین اپنی مرضی کے ساتھ زلفوں کو چھوڑا اپنی مرضی کے ساتھ زلفوں کو چھوڑا پھر اترے پھر آگے چلے گئے پھر سرکار نے سجدہ اٹھایا اللہ اکبر پھر سرکار نے سلام پھیرا صحابہ کرام نے ہاتھ باندھے یا آقا لمبے سجدے ہونے کا حکم آ گیا ہے یا آقا فدا کا بھی وہ امی میری ماں میرا باپ جناب کے جوڑوں پہ فدا قربان مولا لمبے سجدے ہونے کا حکم آ گیا آپ میں نہیں صحابیو میرے اوپر حسین تھا میں نے اس لیے لمبی کر دی کہ حسین کی دل آزاری نہ ہو سبحان اللہ جب یہ حضور نے فرمایا ہی ہے ادھر سے بھاگے بھاگے حسین پاک آ گئے علیہ السلام آپ نے حضور کے کان کے پاس اپنا منہ لے گئے ہمارے نانا جی غور کیجیے گا کیا وحدت الوجود لوگ اولیاء کرام بزرگان دین نے کیا آپ کا وہ تخیل ہے کیا آپ کا وہ یعنی کہ الہام ہے امام علی کا واپس آئے کان کے نزدیک گئے کہ اے نانا پاک آپ نے 70 بار پڑھا ہے نا سبحان ربی اعلیٰ حسین کربلا میں 72 قربانیاں دے گا سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کیڑا ثبوت ہے بھائی سبحان چھوٹی عمر امام علی مقام ہے کہ میں تسی 70 پڑھیے نا میرے واسطے میں تواڈے واسطے کربلا 72 دیاں گا اس واسطے حضور جدوں بھی بوسا کردے سن حسین پاک نو گلو مبارک نو صحابہ کا مرضی تھی یا آقا انہاں نے تسی گلے تو بوسا کر دے ہم ہاں میری امت تے شہید کرے اللہ اکبر حسن مجتبی علیہ السلام رضی اللہ عنہ ہوٹھا تو بوسا کرنا یا آقا انہیں روسا تو بوسا کر دیو ہوٹھا تو بوسا کر دیو آمن اس سے زہر دی جائے اسی طرح ہویا حضور علم غیب کی علم غیب والے تو سرکار دے غلام بے شک حضور تو علم غیب دینے والے نے کیا کریے یار لوگوں پتہ نہیں کدو سمجھ آنی کدو نہیں آنی سرکار نے حسین علیہ السلام دی دل آزاری نہیں کی تھی اللہ دی نماز دی تسبیح اور بڑھا دی پھر سرکار اوپر آئے کہ حسین کی دل آزاری نہ ہو بات یاد آ گئی سرکار سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں سٹیج پر ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو وحدت الوجود اور جو عالم دین وحدت الوجود والا ہے حق والا ہے وہ یا نیچے والے بیٹھے گا ممبر پر یا دوسری سیڑھی پہ تیسری پر نہیں بیٹھے گا کیونکہ تیسری سیڑھی پہ سرکار بیٹھے ہیں ادبن وہ نیچے بیٹھے گا یہ تیسری پہ باندھا ہے نا وہ ادب والا نہیں کیونکہ سرکار تو پیچھے بیٹھ رہے ہیں اللہ تیسری اکبر ممبر پر نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ پہلے یا دوسری سیڑھی پہ بیٹھو
तो सरकार हम ऊपर बैठे हुए थे मिंबर पर, बहस फरमा रहे थे, आप कुरान अया कर रहे थे, इतने में हुसैन पाक आ गए। जो ही अंदर दाखिल हुए मस्जिद के अंदर तो ठेगा लगा, हजूर हुसैन पर गिरने लगे, हजूर ने कुरान को छोड़ दिया, भाग लिए। अल्लाहु अकबर। ओ अल्लाह का महबूब, अल्लाह का यार, अल्लाह का दिलदार, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का जानी, अल्लाह का ढोल। वाह वाह मिंबर को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, भागे भागे हुसैन पर गिरने लगे हैं तो पकड़ लिया, पकड़ के सीने से लगाया, अपने साथ मिंबर पे ले गए। कहा हुसैन ये मिंबर तेरा है। सुभान अल्लाह। हुसैन ये मिंबर तेरा है। समझ ये आई दोस्तों कि हर चीज हुसैन पाक दे कोल, बेशक हर चीज इमाम अली मकाम के पास है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमाम अली मकाम को पकड़ा, अपने कंधे पे बैठा लिया। बात याद आ गई, क्या बात है, दोषे रसूलुल्लाह थे। आप बुत गिरान लगे तो आपने माया ऐ अली लबैक आ माया मेरे ऊपर चढ़ो, अजदी मौला तुसी ते आमा तू नबूवत बोल नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह। करार चढ़े और बुत को तोड़ा और निज़ाम आ गया। हुसैन पाक को हजूर ने अपने दोषे पे बैठाया। वो हुसैन नवासे रसूल हैं। हजूर की हदीस पाक है, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन है। सुभान अल्लाह। जन्नत के नौजवानों के सरदार उत्थे नबी भी होंगे, उत्थे वली भी होंगे, उत्थे नबी दी औलादा भी होंगियां, उत्थे वली दी औलादा भी होंगियां, उत्थे आम और खास लोग होंगे, उत्थे मुफ्ती भी होंगे, उत्थे मनाजर भी होंगे, उत्थे कारी भी होंगे, हाफिज भी होंगे, आलम दीन भी होंगे, मुफक्कर भी होंगे, पीर भी होंगे, फकीर भी होंगे। वो सारे दे सरदार हुसैन पाक। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत पाक 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 जिंदाबाद। हर एक के सरदार हुसैन पाक हैं, हस्ने मुस्तफा हैं, हजूर के शहजादे हैं। हजूर ने ये भी फरमाया, हदीस शरीफ है, हुसैन मेरे फर्जंदों में से मेरा फर्जंद है। वाह 2 बार फरमाया। हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे फर्जंदों में से मेरा फर्जंद है। पहली बार भी फर्जंद, फिर फर्जंद, 2 बारी बेटा आप क्या। एक हदीस है, हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे फर्जंदों में से मेरा फर्जंद है, ये मेरा बेटा है। जो वहतल वजूद औलिया वली लोग हैं वो कहते हैं हुसैन इब्ने रसूलुल्लाह। जो ज़वाहिर उलमा हैं वो कहते हैं हुसैन इब्ने अली। ज़हरियत अली पाक दी साहबजादे ने, बातनीयत हुसैन पाक दी साहबजादे। हमें नबियों और वलियों की आलो औलाद उनके बेटे से चली है, मेरी आलो औलाद मेरी बेटी से चली है। सुभान अल्लाह। और फिर मुस्ता ही हजूर ने फरमाया ना, हुसैन मेरे फर्जंदों में से मेरा फर्जंद है, मेरे बेटों में से मेरा बेटा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सोने हो तो मनमोने हो, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहजादा कौनैन को अपने दोषे पे बैठाया, अपने कंधे पे बैठाया और आस्ता आस्ता चलने लगे। यानी कि हजूर इमाम अली मकाम को सैर करवाने लगे। सुभान अल्लाह। खुद सवारी बन गए, हुसैन को सवार बना लिया। सुभान अल्लाह। हो हाँ, सवार हुसैन है और कोई भी नहीं है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुसैन पाक को शाह सवार बनाया, आप सवारी बने। वाह वाह। इमाम अली मकाम को अपने कंधे पे बैठाया और सैर करवाने लगे। उधर जा रहे हैं, आगे कभी पीछे, कभी दाएं लेकर जाते हैं, कभी बाएं लेकर जाते हैं।
کبھی چاروں طرف گھومتے ہیں کیا بات. نبی حسین دا طواف کر رہا جی. سبحان اللہ. ذرا غور کرو، میں اپنے ایمان کے مطابق گل کرتا پیا. ذرا غور کرو، جدو سواری بنے کی ہویا. کیا بات. کیا کدی حضور اگے جان حسین پاک تبسم فرمان، کدی پیچھے آن امام علی مقام تبسم فرمان، کدی دائیں جان امام علی مقام تبسم فرمان، کبھی بائیں جان امام علی مقام تبسم فرمائے. کبھی سرکار یوں گھوما کرتے تھے. امام علی مقام تبسم فرما رہے ہیں، ادھر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین امیر المسلمین تشریف لے آئے. آپ نے دیکھا من و راکب، کیا عجب سواری ہے. اوہ. حضور نے یوں دیکھا، اے عمر اگر سواری محمد ہے تو سوار حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر میں سواری ہوں تو سوار میرے تو بھی آلہ ہے. آخر مقصد ہی یہی ہے. واہ واہ. بے شک. اگر میں سواری ہوں تو سوار تھا حسین علیہ السلام نے. بے شک. تو جاندہ نہیں سوار کون ہے. حضور اکرم صلی اللہ یاد آ گئی بات. سرکار دو کیا مقام ہے حسین پاک کا، کیا بلندیت ہے، کیا درجہ ہے، کیا آپ کا ایسا اعلیٰ اولا نظام ہے، کیا جس مقام پر فیض ہیں، کس مقام پر آپ ظاہریت اور باطنیت کے مالک ہیں، ظاہری علم اور باطنی علم کے مالک ہیں. کسی نے میرے دادا پاک امام جلوی سرکار سے سوال کیا. میں نے شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین میں نے اپنے شیخ کامل سے سنا. آپ نے فرمایا کہ کسی کافی لوگ تھے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا اے امام پاک ہمیں یہ بتائیں، ہم نے ایک پڑھا ہے کہیں سے کہ امام علی مقام آئے، ان کی ریل اوپر پڑی تھی یا قرآن اوپر پڑا تھا، نیچے قرآن پاک جمع کیے اور اوپر سے اپنا قرآن اتار لیا. آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یوں ہی کسی نے اپنے سے لکھ دی، کوئی عقیدت مان لیا جو زیادہ ہی آگے گزر گیا، کیونکہ حضور کی حدیث پاک ہے. آپ نے فرمایا اے علی جو تم سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے محبت میں، آگے بڑھ جائیں گے، وہ بھی راندہ درگاہ ہو جائیں گے. جو تم سے بغض کریں گے وہ بھی راندہ درگاہ ہو جائیں گے. جہاں جس کا مقام ہوتا ہے وہاں اسے مقام دینا چاہیے. تو حیدر کرار شیر خدا کے صاحبزادے امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین. میں پہلی بات تو یہ کہ بات ٹھیک نہیں، کسی نے یوں ہی لکھ دی. اگر بات ٹھیک ہے تو سنو، پھر وہ خاموش قرآن ہے. حضور کا فرمان ہے حیدر کرار کا، ہاذا انا، آپ نے یہ فرمایا وہ خاموش قرآن ہے، میں بولنے والا ہوں. یعنی کہ وہ خاموش قرآن میں بولنے والا. امام علی مقام نے فرمایا وہ خاموش قرآن ہے، وہ بولنے والے دی اولاد ہے. سبحان اللہ. اگر ایک قرآن اٹھتے دوسرا ہاذا سامعکن انا ناطقن، یہ قرآن ہے خاموش، میں قرآن ہوں بولنے والا. اسی روح پر میرے دادا پاک نے فرمایا اگر ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے نیچے والے قرآن کی کوئی بےزتی نہیں ہے. واہ 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 واہ. وہ بھی قرآن، وہ قرآن کی آل، وہ قرآن والے کی آل، سبحان. وہ قرآن والے کی آل. اگر ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے پلے والی بےزتی ہے نہیں. ہاذا سامعکن انا ناطقن، ایک رکعت سے دوسری رکعت قدم رکھنا، قرآن پاک پڑھ دینا. سبحان اللہ. 4 یا 5 سیکنڈ لگتے ہوں گے، جو 10 سیکنڈ لگا دو. رکعت کسے کہتے ہیں؟ ایک گھوڑے کا جو پائیدان ہوتا ہے نا، اس میں پاؤں رکھ کے دوسرا پاؤں پھلانگ کر دوسرے رکعت میں دینا، دوسرے پائیدان میں دینا. یعنی کہ وہ پھلانگنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ. میں تو آنا 2 یا 3 سیکنڈ لگتے کیوں، میں تو کئی بار بیٹھا یہ نہیں بیٹھا ہوں، محسوس ہو گیا ڈر کے بعد سے 15 منٹ پہ یہ جو ہے نا حیدر کرار شیر خدا تو کرتے ہی گھوڑے کی سواری دل دل. واہ واہ. ایک رکعت دوسرے کا قدم رکھنا، قرآن پاک پڑھ دینا. کسی نے پوچھا یا علی
آپ ایک رکعت سے دوسرے رکعت قدم رکھتے ہیں، قرآن مجید پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ دیتے ہیں، کیا مطلب؟ آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم سنو، میرے بال زندہ ہیں، سبحان اللہ. میرے بال زندہ ہیں، تیرے بال زندہ ہو میں نے مقام کی ہو. سبحان اللہ. میرے بال زندہ ہیں، جب میں ایک رکعت دوسری رکعت قدم رکھتا ہوں، ایک رکعت دوسری رکعت قدم رکھتا ہوں، میرے بال قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھ دیتے ہیں، میرے بال اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اتنے بال ہیں. سبحان اللہ. وہ امام علی مقام. آپ نے فرمایا اگر ایک قرآن اوپر دوسرا قرآن رکھ دیا جائے، نیچے والے قرآن کی کوئی بےزتی نہیں. ثابت یہ ہوگا اگر حسین پاک چڑھ بھی گئے ہیں تو اوپر اپنا قرآن اتار لے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اتنے میں حضرت پیر امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. حضور پاک کے سینہ پاک پہ چڑھ گئے، سینہ فیض گنجینہ اوپر. امام حسین شہزادہ کونین آئے، جب اوپر آئے تو آپ کے بال مبارک زیادہ تھے، ہاتھ اندر مارنے لگ گئے بالوں میں سرکار کی. ہاتھ مارتے مارتے چھوٹے ہیں ابھی چھوٹے، تو آپ نے چھوٹا پیشاب فرما دیا. اور عمر فوق لپٹے اٹھانے کے لیے، ہمارا پیچھے ہاتھ جاؤ، ہادہ قلوب سمرن، یہ میرے دل کا پھل ہے. سبحان اللہ. یہ میرا جگر ہے، بے شک. یہ میرا دل ہی ہو گیا ہو. یا حسین پاک ہیں سبحان علیہ السلام ہیں، نواسہ رسول ہیں، حضرت علی مرتضیٰ لفظ تجھ کر فاطمہ زہرا. ایک دفعہ امام حسین شہزادہ کونین آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بار کھیلتے 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 اتنے میں آپ کو ایک بات یاد آ گئی، ادھر سے آپ کی باری بھی آ گئی. پہلے عبداللہ نے باری دے دی تو اس نے کہا کہ جی آپ باری دو. آما مجھے کام یاد آ گیا، میں ابھی آتا ہوں اور تمہیں آ کر باری دیتا ہوں، میں حسین ہوں، ابھی آتا ہوں. اب یہ میں ابھی جلدی آتا ہوں. تو ضروری کام یاد آ گیا. اس نے کیا کیا، اس نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہا ابھی باری دے کر جاؤ. آپ نے ہاتھ جھنک دیا، چھوڑو غلام زادے. اللہ اکبر. وہ امیر المومنین کا پتر ہے، بیٹا ہے، امیر المومنین امیر المسلمین کا بیٹا ہے. آپ نے ہاتھ کو پکڑا، جب اس نے امام علی مقام کے ہاتھ کو پکڑا، شکر پھاڑ لو. سبحان اللہ. پہلے آپ نے چھڑایا، چھوڑو اوے غلام زادے. وہ سدو آپ کیا جناب، میں کہ میں غلام زادہ، میرا باپ امیر المومنین ہے، وقت کا حاکم ہے، خلیفہ دوم ہے. احمد پھر کیا ہوا، تم غلام زادے ہو، دو غلام، تیرا باپ غلام. اس اگر ٹھہر میں ہونے دسنا تھا ہم جا جن مرضی ساتھ لیا. وہ بھجیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ تخت پہ بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے سن. عبداللہ پہنچا، کیا ہے ابا جی؟ امام علی مقام نے کیا، غلام زادے تو غلام، تیرا باپ غلام. آما کیا ہے جی، کیا ہم آؤ ہنے پوچھ لینے آئے. بھاج کے امام علی مقام دے کول آگے ہاتھ بننے، یا حسین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے کہ عبداللہ کو غلام زادے. اب میں اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی غلام، تو بھی غلام، یہ غلام زادہ ہے. ہم آقا ہیں، یہ ہمارے غلام ہو تم. آما جلدی جلدی کاغذ پیسہ لے آؤ. آما لکھ کے دے ہونے لگ جانا پتا، ہمیں لے آؤ. وہ کاغذ اگے دیتا، اور آپ نے لکھیا عمر غلام، عبداللہ غلام. واہ واہ واہ. نیچے لکھا دستخط کیے محرر رہو پیر امام حسین سبحان اللہ. علیہ دستخط کیے. حضرت عمر فاروق نے پکڑ لیے، آنسو زار و قطار شروع ہوئے. حضور امام علی مقام کے ہاتھ کو بوسہ کیا، ہاتھ باندھے، پیچھے چل لیے. جب تخت پر بیٹھ میں، اے لوگوں میں وصیت کرتا ہوں. بیٹے کو بھی پاس کھڑا کر لیا، کھڑا ہو جاؤ یہاں. اے لوگوں عمر وصیت کرتا ہے، جب میں مر جاؤں عمر تم سے وصیت کرتا ہے. کوئی ایسے لوگ نے وصیت کر دے، کوئی نہیں اپنے لوگ کی بڑائی پھر دے. وصیت وہ کرتا ہے جو شعور والا ہو، وصیت وہ کرتا ہے
جنوں پتہ ہوے کہ میں کدوں جانا ہے، جنوں سوری کو نہ اس وصیت کی کرنی۔ بے شک امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین آپ نے فرمایا، اے لوگو، جب میری ایک وصیت ہے، جب میں مر جاؤں، آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو میری وصیت سنو غور سے، جب عمر مر جائے، جب عمر رحلت کر جائے تو یہ جو لکھا ہوا حکم نامہ حسین پاک کا ہے، میرے سرہانے رکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ نے پوچھا، ابا جی وہ کیوں؟ میں جب مبشر بشیر آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے، میں یہ کہہ دوں گا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو حسین کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور سائی نیازن پاک زندہ باد۔ 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 اب دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کی کیا خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جب مبشر بشیر آئیں گے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ میرے سرہانے رکا دیکھو کس کا نام لکھا ہوا ہے، حسین پاک نے فرمایا ہے تو میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے یقین ہے، مجھے ایمان ہے میرا کہ فرشتے واگے جاسن سوال ہی کوئی نہیں پوچھنا۔ بے شک بے شک۔ واہ واہ، جیڑا حسین دا غلام ہوگے اوندا سوال کتاب کوئی نہیں، تے جنوں حسین پاک دستار دے دیویں شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین، سبحان اللہ۔ آپ کو تو امام علی مقام نے اپنی دستار دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیازن پاک زندہ باد۔ بھائی 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 نیازن پاک زندہ باد۔ جیڑا غلام ہوگے وہ آندا پیا ہے، غور کرو کہ جس وقت میرے کو فرشتے اسن ادو میں پتا کی آکساں جو میرے سرانے ویکھو میرے سر تھلے کی پیا ہے، جدو کھول سے اتنے اسی رکا میں اکثر پڑھو کی لکھا ہے، اتنے لکھے اسی عمر اور اندہ عبداللہ بیٹا دونے میرے غلام نے، تے میں انہوں نے سوچنا کافی نہیں، تے میں پتہ ہے پچھو سارے فرشتے خود خدا آکھے گا واہ۔ فرشتو ہٹیا ہوئے حسین دے غلام نے بخشی گئے۔ سبحان اللہ۔ تے جیڑا غلام ہووے تے بخشیندہ پیا ہے، تے جیڑی انہاں دی آل ہووے انہاں دے نال لگ کے دس ہی بخشینا ہے۔ بے شک۔ اب میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین کا غلام، صحابی بھی غلام، بے شک۔ تابی بھی غلام، تبا تابی بھی غلام، ولی بھی غلام، کتب بھی غلام، غوث بھی غلام، سارے غلام۔ سبحان۔ حضور تمام دے آقا، امام علی مقام آقا ہیں، تمام غلام ہیں، اس واسطے سونے ہو تے منمونے ہو گل یاد آ گئی، گل یاد آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حسین سب سے زیادہ صبر والا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا حسین سب سے زیادہ صبر والا ہے۔ آپ کے سامنے صبر ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین صابروں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، حسین صابر ہے، بے شک۔ صابروں میں سے نہیں، حسین صابر ہے، باقی تمام صابروں میں سے ہے، حسین کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ سونیوں
اللہ کرے کہ سانو امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین کی محبت عطا ہو. آمین. میں اگے بار بار گل کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک خاتون آ گئی، وہ کہتی ہے یا آقا میں عرض کرنا چاہتی ہوں. کیا؟ یا آقا بتائیں، یہ جو میرا بیٹا رڑ رہا ہے، یہ جو نیچے گھوم رہا ہے، یہ بیٹا حلال کا ہے کہ حرام کا؟ آپ نے چہرہ بائیں طرف گھما دیا، وہ بائیں طرف آ گئی. یا آقا میرا بیٹا حلال کا کہ حرام کا؟ آپ نے دائیں طرف کر لیا. اتنے میں امام حسین شہزادہ کونین آ گئے. وہ رڑ رہا تھا، رڑتا ہوا ادھر سے حسین پاک آ گئے. وہ جاتا اس نے حضور کے قدم پکڑ لیے. اما بی بی کیا پوچھ رہی ہو؟ یا آقا میرا بیٹا حلال کا کہ حرام کا؟ اما دیکھ نہیں کہ حسین کے قدم پکڑ لیے، اب یہ حلال کا ہو گیا. سبحان اللہ. اب لفظ پر غور کرو. ہاں اب یہ حرامی ہوئے، حسین پہ پاک دل محبت کرے حلالی ہو جائے گا. بے شک تے جو حلالی ہو گیا وہ گیا جنت وچ. بے شک. گیا جنت وچ. میرے دوستو، میرے بھائیو اور سونیو تے منمونیو، جیندی آپ حسنین کریمین ایک تختی لکھی اور گئے آبدہ زہدہ مخدومہ معصومہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. اما پاک تو میری پھٹی سن کے حسن پاک دی. آمایا جاؤ علی پاک کو اے بابا جی دسو میری پھٹی سن کے حسن پاک دی. آما جاؤ نانا پاک کو یا آقا اے نانا جی میری پھٹی سونی. حسین پاک نے فرمایا یا حسن مجتبی دی. آما انج کرو کہ دسنا. خاموش ہوئے. جبریل حاضر ہو گیا. عرض کیتی یا آقا اللہ سلام بھیجا ہے. اللہ فرمانا کہ عرب دے چوک کے پھٹیاں رکھ دو، انہیں فیصلہ میں کراں گا. سبحان اللہ. اور چوک رکھ دیا. حضور اوپر دیکھنے لگے، تمام اوپر دیکھنے لگے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک سیب آیا، وہ درمیانی چر گیا. ادھا حسن پاک دی پھٹی دے، ادھا حسین پاک دی پھٹی دے. اللہ نے فرمایا دونوں شہزادے دی پھٹیاں سونیاں. سبحان اللہ. انہوں نے فیصلے رب کرے وہ کون کر سکتا؟ جنہ کے فیصلے رب جانے یا حسین جانے. حضور نے کیا فرمایا؟ میٹھیاں. کل میری آواز ہے نکلتی پئی، پتہ نہیں کی گل ہے. ہاں ہوں نکلتی پئی. جب سے پانی پی جیسے. میٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں. میٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں. گنا دے چرندیاں نے رس گھول دیاں. وما علینا الا البلاغ المبین. نماز پڑھ کے پھر